جی السلام علیکم، ڈاکٹر امجد چیمہ اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس پہ کمنٹس لازمی کیا کریں تاکہ میں اپنی ویڈیو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنا سکوں۔ ناظرین، نوجوان کسی بھی جماعت کا اثاثہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر عمران خان نے نوجوان قیادت کو خاص اہمیت دی ہے، اسی لیے اس پارٹی کو یوتھ کی پارٹی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت فیصل آباد کی تنظیم جو ونگ ہے، ہماری یوتھ ونگ ہے، اس کے حوالے سے میرے پاس نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اور یہ نوجوان جو ہے وہ صدر کے لیے اس نے یہ امیدوار ہے، یعنی صدر یوتھ ونگ فیصل آباد سٹی۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمام جو امیدوار ہیں ہمارے یوتھ ونگ کے صدر کے، وہ بھی سارے میرے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں سب کی آواز بن کر آپ کی آواز جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ حکام بالا تک، جنہوں نے یہ سارا سسٹم بنانا ہے، ان تک پہنچے اور پتہ یہ چلے کہ کون سا ورکر جو ہے وہ ورک کرنے والا ہے اور کون سا ورکر جو ہے ورک کرنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ ماضی میں ہمیں ایسے شواہد ملے ہیں کہ جس طرح پارٹی کے اندر ایسے احتجاج ہوتے ہیں، برے دن ہیں پارٹی کے، عمران خان جیل میں ہیں، لوگ احتجاج کرتے ہیں ان کی رہائی کے لیے، لیکن بہت سارے عہدیداران جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ سستی جو ہے وہ عمران خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ مضر ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے سلسلہ شروع کیا ہے ان نوجوانوں کا انٹرویو کرنے کا اور ان کی بات اوپر تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس وقت میرے پاس شاہ زیب بیٹھے ہیں، اور یہ سٹی صدارت کے یوتھ ونگ کے امیدوار ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا شاویز، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ ادھر پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، پارٹی کا نام کوئی لینے نہیں دے رہا، تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، جیسی پکڑ دھکڑ پچھلے 2 سال سے جاری ہے، میرے خیال سے اب وہ سسٹم اس سے پہلے بہت کم ہو گیا۔ اب ہم اس وقت میں بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہم اب بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، تو کیونکہ یہ یوتھ ونگ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کو اسے لیڈ کرنا چاہیے، تو اسی لیے بس میں اناؤنس کیا ہے صدر اچھا پریزیڈنٹ یہ کے لیے۔ بتائیں کہ آپ کب سے پارٹی میں ہو؟ آپ کتنی دیر ہو گئی ہے پارٹی کے اندر؟ مجھے تقریباً حساب لگا لیں کہ لیٹرلی 2013 سے، میں جب 13 سال کا تھا میں تب سے میں پی ٹی آئی کو لائک کرتا ہوں، تب سے میں پارٹی میں ہوں۔ اچھا، یہ جو جتنے احتجاج ہوئے ہیں، دھرنے ہوئے ہیں، 2014 کا دھرنا بھی ہوا ہے، اس کے بعد مطلب اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً پارٹی احتجاج میں ہی ہے، بالکل سوائے اس کے کہ 3.5 سال جو حکومت میں رہے ہیں، اس کے علاوہ پارٹی احتجاج میں رہی ہے۔ اس کے بعد اس وقت جو پارٹی کی حکومت ختم کی گئی، عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، زمان پارک کے اندر کس طرح کریک ڈاؤن ہوتے رہے، کس طرح ورکر پہ شیلنگ ہوتی رہی ہے، تو آپ نے اس دوران کیا خدمات انجام دی؟ دیکھیں، جہاں بھی خان صاحب کی کال آئی ہے، آپ 2014 کے احتجاج کی بات کر رہے ہیں، تب تو میں اسٹوڈنٹ تھا، تب نہیں جا سکا، لیکن جب سے گورنمنٹ سے گئی ہے پی ٹی آئی، اور اس وقت سے خان صاحب پی ٹی آئی احتجاج میں ہے، تو جہاں بھی خان صاحب نے کال دی ہے وہاں اپنے خدمات سر انجام دی ہیں، جتنے بھی کر سکتے تھے ہم نے جوائن کیا ہے احتجاج کو۔ اچھا، یہ جو ریسنٹلی احتجاج ہوئے ہیں، خاص طور پہ یہ جو ریسنٹلی ڈی چوک میں گولیاں بھی چلی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، اس میں آپ تھے؟ نہیں، ڈی چونگ 26 نومبر کو ہم نہیں جا سکے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ بات کریں اسلام آباد جلسے کی، سوابی جلسے کی، یا لاہور جلسے کی، یا فیصل آباد احتجاج کی، تو ہم نے وہ سب اٹینڈ کیے ہیں، سب پہ گئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو ہماری ونگ ہے، یوتھ ونگ ہے، اگر آپ صدر بن جاتے ہو، باقی لوگوں کے ساتھ آپ کیسے چلیں گے؟ باقی لوگوں کے ساتھ آپ کمپرومائز کیسے کرو گے؟ دیکھیں، خان صاحب نے اتنا نالج یا اتنا شعور ہماری یوتھ کو دے دیا کہ خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ میرا اکیلا نوجوان اب ایک لیڈ کر سکتا ہے، لیڈر بن گیا ہے، تو بالکل ایک فیملی کی طرح جیسے خان صاحب کے آرڈرز ہوں گے، جیسے پارٹی ہمیں ریکوائرمنٹ کرے گی، ہم ویسے ہی ونگ کو لے کے چلیں گے، اور سب ایک فیملی کی طرح چلیں گے، مطلب جس موڈ میں بھی ہو، جس چیز میں بھی ہو، ہم اپنا صف اول میں ہوگے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، بہت سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگ خفیہ ہیں، وہ احتجاجوں میں نہیں جاتے اس ڈر سے کہ پولیس ہمیں پکڑ نہ لے۔ اب جو پہلے لوگ تھے وہ بھی اسی ڈر کی وجہ سے چھوڑ گئے، یا گھریلو مجبوری ہوتی ہے، یا چھاپے پڑتے ہیں
یا گھر والوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا آپ یہ اس وقت بھی سسٹم وہی چل رہا ہے، جی آپ یہ بوجھ برداشت کر لیں گے؟ جی پاکستان میں جو ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے یہ ہوگا، اگر ہونا ہوا تو ہو جانا ہے، ویسے بھی ہو جانا ہے. جتنے ہم نے احتجاج یا جتنے جلسے اٹینڈ کیے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بے تحاشا پچھلے 2-3 سال میں کارکن غائب ہوئے ہیں، ان کی فیملیز غائب ہوئی ہیں، ہر چیز ہوا ہے. تو ہم یہ بالکل فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ پریشر بھی آئے گا، آپ پہ سختی بھی آئے گا، اور آپ کو پریشان بھی کیا جائے گا. کیا آپ کیا کریں گے اتنے برے حالات کے اندر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ نہ میرے انگلینڈ میں، لندن میں ایون فیلڈز ہیں، نہ میرے دبئی میں پراپرٹیز ہیں جو میں باہر بھاگ جاؤں گا. ایک جان ہے وہ خان صاحب پہ قربان کر دیں گے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. جیسا مرضی پریشر ڈالا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے نہیں دیکھ انشاءاللہ. لیں، بڑے بڑے یہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، دیکھیں، خفیہ ہو گئے ہیں، بالکل دیکھیں، آپ یہ دیکھ لیں. دیکھ کے ہی ادھر بیٹھا ہوں، یہ دیکھ کے ہی اناؤنس کیا پریزیڈنٹ کا الیکشن. جیسے حالات چل رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، کوئی اسی چھوٹا، لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کہا صدارت کا پاکستان عہدہ دوبارہ پھر نہ خالی میں ہو نے جائے. کہا پاکستان کی ایسی فضا بن گئی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں، اور میں نے یہ اناؤنس کرنے سے پہلے بھی سوچا ہے، اور سوچ کے ہی یہ اناؤنس کیا ہے کہ میں پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑوں گا. اچھا، یوتھ کے حوالے سے میں مزید آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ ہے وہ ایک ایک مسلمہ حقیقت ہے، یعنی اسی لیے اس کو یوتھ کی پارٹی کہا جاتا ہے، برگر پارٹی بھی کہا جاتا ہے، یوتھ کی پارٹی بھی کہا جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، ان کو آگے بڑھ کر کیا کردار کرنا چاہیے، کیا وہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی جیسے کہ خان صاحب ہمیں لیڈ کر رہے تھے، اس خان صاحب کی لیڈ میں جو یوتھ ورک کر رہی وہ تھی تو اب میرے بھی خیال کر رہے ہیں، سے، جیل ہاں میں بیٹھے ہی کر رہے بالکل جیل میں بیٹھے، وہ جیل میں بیٹھ کے تو سب کو ہیں، لیڈ زیادہ کر کر رہے رہے ہیں، ہیں، سب کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ جون سا مرضی ادارہ ہو یا جون سا مرضی یہ پوری ڈپارٹ ہو، دنیا کو کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. لیکن جو خان صاحب کی ریکوائرمنٹس ہیں، ابھی یوتھ میرے خیال سے اس ان کو چارج نہیں کر سکی ہماری لیڈ جو اب کی ہے. تو انشاءاللہ ہم وہ چارج کریں گے، اور یوتھ کو نکلنا چاہیے، یوتھ کو خان صاحب کی رہائی، پہلا مقصد ہی ہمارا یہ ہے خان صاحب کی رہائی. جب خان صاحب باہر آئیں گے تو ہر چیز سارٹ آؤٹ. نہیں، میں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ہماری یوتھ وہ کام کر رہی ہے جو خان صاحب کے خواب تھے، یا خان صاحب کا جہاں تک ان کا نظریہ تھا؟ دیکھیں خان صاحب کا نظریے تک تو ہماری یوتھ کام نہیں کر رہی، لیکن یوتھ کام کر رہی ہے، یوتھ کام کر رہی یوتھ ہے. کام کر رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ڈی چوک کے اندر 26 نومبر کو شیلنگ ہوئی، شیلنگ کے بعد گولیاں چلیں، آپ کیا کہیں گے؟ ورکر شہید ہوئے ہیں. بہت افسوس ہے اس چیز کا جو ہوا ہے، بہت سے مائیں ہیں جن کے بچے ادھر شہید ہوئے ہیں، ان کا بہت افسوس ہے. لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں، جب ایک گاؤں کا یا ایک کہیں چیز کا کوئی جاگیردار ہوتا ہے نا، جب اسے پتہ لگتا ہے کہ میری جاگیر میرے ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہے تو وہ اپنا زور لگا دیتا ہے جتنا اس میں ہو. تو وہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں وہی ہوا ہے. نہیں گولی چلی ہے نا، جی ورکر شہید ہوئے ہیں، بالکل، تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت افسوس ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. گورنمنٹ کی مذمت کریں گے؟ بالکل مذمت کرتے ہیں تو ایسا گورنمنٹ کی، پاکستان کے اندر بھرپور. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک جاگیر جا رہی ہے، اس کا زور لگایا گیا ہے، عوام پہ ظلم ڈھایا گیا ہے، گولیاں چلائی، اسٹریٹ فائر کیے گئے، اور پھر اوپر سے یہ دیکھیں کہ وہ مکر بھی رہے ہیں کہ ہم نے مارے نہیں ہیں. نہیں وہ حالانکہ تو جنازے بالکل پڑے گئے ہیں، وہ تو جناب تصویریں بنی ہیں. ورلڈ میڈیا نے، آپ اپنے یہاں کے میڈیا کو خرید سکتے ہیں، لیکن ورلڈ میڈیا نے وہ نیوز بریک کی ہے کہ وہاں پہ جنازے، ڈیتھ باڈیز ہوئی ہیں، خون بہا ہے، اوپر سے مٹی ڈالی گئی ہے، دھویا گیا ہے اس کو، سب کچھ ہوا ہے. اگر یہ کوئی بولے کہ چھپایا جائے، وہ چھپ نہیں سکتا، شہیدوں کا لہو بولے گا. نہیں آپ نے ورلڈ میڈیا کا نام لیا ہے، تو ہماری جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے وہ کدھر جائیں گی؟ وہ ویڈیو دیکھیں جو یہ یوٹیوبرز ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھے جائے الیکٹرانک میڈیا جیسے نیوز چینلز ہیں، انہوں نے کوئی اس پہ نیوز نہیں دی. وہ ایک مطلب وہ کٹ پتلی بن کے بیٹھے ہیں، جو پیچھے سے سگنل آئیں گے وہ بتائیں گے، وہ بولیں گے، وہ رپورٹ کریں گے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا نوجوانوں کا جذبہ اسی طرح قائم دائم ہے، خواہ وہ گورنمنٹ جو مرضی کر لے، گولیاں چلا لے، کارکنوں کو شہید کر دے، لیکن ہماری اس یوتھ کا جو ارادہ ہے، اس یوتھ کا عزم جو ہے وہ اسی طرح قائم دائم ہے. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.